ایک بار کسی محفل میں ایک بڑی لڑکی نے اپنی تعریف کرتے ہوئے ایک انسان سے کہا، تم جو بار بار میرے پاس چلے آ جاتے ہو تو سنو، میرے پاس تو مال ہے، بنگلہ ہے، صورتیں ہیں، سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ تو پھر لڑکے نے کچھ لمحے اسے دیکھ کر بولا، میں تو تمہیں سچے دل کا انسان سمجھ رہا تھا۔ پھر لڑکی نے بولا، میں کچھ نہیں جانتی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہونا یہی بڑی سچائی مجھے نیچا کر کے دکھا دے گی، اگر واقعی تمہارے پاس کچھ ہے تو ثبوت دو۔ تو پھر لڑکے نے کچھ دیر اسے دیکھ کر سلیمان کی ایک آیت دہرا دی، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ان کے لیے 2 باغ ہیں جن کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، جن کے بچھونے جن کے استر اطلس کی تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں صف قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، جھٹلا کر دکھا دو، بس ہمیں زندگی میں نہیں اسے بھی کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ ایک بار اسی طرح ایک شوہر بے حیائی، غلط رشتے اور حرام کاموں میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بار اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت درج کی، مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور برے کام ہی بتائے گا۔ پھر اس نے قرآن کی آیت درج کی، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی کام کرنے کو کہتا ہے۔ ایک شہر میں 2 دوست رہتے تھے۔ ایک دوست جو اللہ کے علاوہ کئی اللہ کو مان لیا، مدار پر جا کر اپنی کیفیت، اپنی دعا ظاہر کی۔ ایک دن اس کا دوست سمجھایا، تم کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر مدار پر اپنی دعا کرتے ہو؟ دوسرے دوست نے بولا، زبان سنبھال کر بات کر۔ تو پہلے دوست نے بولا، ہمارے اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، امیج نہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کس نے ہم پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ پھر اس نے قرآن کی ایک آیت فرما دی، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اور بڑا بہتان باندھا۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت درج کر دی، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اسے سرسبز باغ اٹھائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے سوا اور معبود بھی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ مرا وہ کون ہے جب مضطر اسے پکارتے ہیں تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اور لاسٹ میں اس کے دوست نے سورہ اخلاص کی آیت فرما دی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر اس کے دوست کو بات سمجھ آئی۔